السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہے افطار عامر کے ساتھ عامر آن لائن. لیکن عامر آن لائن سے پہلے آج ماشاءاللہ 8واں روزہ افطار کر لیا جائے گا اور ہم 90 روزے کی طرف بڑھ جائیں گے. نہیں، اب عشر رحمت میں 2 روزے رہ گئے. 90 روزے کی طرف بڑھنے سے پہلے 8ویں روزے پر ہم 7واں بچہ اپنے گھر پہنچانے جا رہے ہیں. بچے کا نام ہے احمد ود غلام عباس. احمد کو کورنگی پولیس نے 29 فروری یا 29 فروری 2020 کو لاوارث گھومتے ہوئے پکڑ کر عیدی سینٹر کے حوالے کر دیا تھا. احمد کا کہنا تھا کہ وہ صادق آباد کا رہنے والا ہے اور اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. پیارا رمضان ٹرانسمیشن میں جب احمد کے رشتہ داروں نے اس کو دیکھا تو ہماری ٹیم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ احمد کے امی ابو زندہ ہیں اور وہ شور کوٹ میں رہتے ہیں. اس طرح ہمارا رابطہ احمد کے والد سے ہوا اور ہم نے احمد کو اس کے والدین کی تصاویر دکھائیں تو اس نے روتے ہوئے اپنے والدین کو پہچان لیا. آج احمد کو لینے اس کے والد آئے. آئیے جناب. بیٹا آپ کہیں پر موجود ہے. آج بیٹا ناراض ہے آپ سے کچھ رو رہے ہیں. کیا کیوں رو رہے ہو احمد؟ احمد کیوں رو رہے ہو؟ احمد کیوں رو رہے ہو؟ ہاں بتاؤ عامر انکل کو بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ خیال رکھ بچے اس طرح گم ہو جاتے ہیں. خیال رکھ، ایسے گھروں میں باہر نہیں کھیلنے دینا. کلیجے سے لگا کے رکھنا. آپ تو باپ ہو، آپ سے میں کیا کہوں، آپ سے زیادہ کون محبت کرے گا. یہ احمد کے لیے اس میں ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی طرف سے کچھ ہے، اس کے لے کے آئیے گا. اور احمد، یہی احمد، بائے بائے، خدا حافظ. ٹھیک ہے، بابا شکریہ. ماشاء اللہ آج ہمارے یہاں یہ 7واں بچہ بھی چلا گیا. علماء کرام کی اجازت. مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم. قاری ابو انشا خیر الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم. جناب شبیر حسن میثری صاحب السلام علیکم. جناب مولانا فضل سبحان صاحب السلام علیکم. اور ہمارے چیبا بھائی السلام علیکم. اجازت ہے آپ کی؟ اس اجازت سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں. سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں کتنے پارے ہوتے ہیں؟ ظاہر 30 پارے ہیں سب. وہ کوئی 38واں پارہ بتا رہا تھا. بس یہی آپ کا جواب کافی ہے. یہ جواب کافی. باقی آپ نے بولنا بولیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. ایسے لوگ ٹیلی ویژن پر پروگرام کر رہے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کریم کے 30 پارے. 38واں پارہ بول رہا ہے کوئی. جی. میں تو حیران رہ گیا دیکھ کر. میثری صاحب اور ڈاکٹر صاحب اس میں بلکہ آپ کو اتنا شارٹ اس پہ نہیں، مجھے خیال آ گیا آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس جہاز چلانے کا پائلٹ کا لائسنس نہ ہو آپ اس کو جہاز نہیں دیتے ہیں. جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو وہ پبلک سروس کی کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا، ویسے بھی کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا. اسی طرح ہر محکمے میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا ڈپلومہ نہ ہو تو وہ پریکٹس نہیں کر سکتا، اور انتہائی اس پہ سختی کی جاتی ہے کہ یہ مبادہ کسی کی جان نہ لے لے. ہمارا المیہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر کہ یہاں ہر شعبے کے حوالے سے احتیاط کی جاتی ہے، لیکن دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے بے دریغ اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا استحصال کیا جا رہا ہے کہ الامان والا فیس. مجھے سمجھ آ گئی ہے. کل ایک پوسٹ اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک ٹی وی اینکر کے طور پر ایک ایکٹریس کو، یہ کوئی اسی قسم کی کوئی لڑکی اس کو بٹھایا گیا. ایکٹریس نہیں ہے وہ، کوئی عام سی کوئی عام ہے جو بھی ہے، وہ مذہبی پروگرام کر رہی ہے، رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہے، اور اس میں کہہ رہی ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کے پارہ نمبر 38 میں موجود ہے. اب آپ خود بتائیں کہ جس خاتون کو اتنا نہیں پتا کہ قرآن مجید کے سپارے کتنے، آپ اس کو ایک مذہبی پروگرام کو ہوسٹ بنا رہے ہیں. اور یہ مذاق نہیں ہے کہ جن خواتین کے سکینڈل بنتے ہیں پاکستان کے اندر،
آپ ان کو اٹھ کر جناب رمضان ٹرانسمیشن کی ہوسٹنگ پہ لگا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یعنی اس کا کوئی کرائٹیریا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کو دیکھنے والا. آج اگر ایک آدمی بغیر لائسنس کے کلینک کھول دیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالتے ہیں. تو ایسے چینلز یا ایسے جناب میڈیا ہاؤسز کہ جن کے اوپر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ ان کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں. او بھائی، آپ مسلمان ہیں تو آپ اس حد تک اسلام کی بات کریں جتنی آپ کو علم ہے. آپ اٹھ کر ٹھیکیدار بن کر آ جائیں کہ آپ کے علم ہی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم اس وقت، میں ایک نام نہیں لیتا، ذرا یہ آپ کے چینلز کے مسائل ہیں. ایک میڈیا چینل کے اوپر ایک ایسی خاتون کو ہوسٹ کے طور پر اس وقت لیا گیا ہے کہ جو پچھلے پورے سال سے سکینڈلز کی زد میں تھی، جو یہاں سے جن کے آپ یوٹیوب کے اوپر اور باقی جناب ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کان پکڑیں گے. جن کے جناب وہ ٹویٹر کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھیں. اب ایسی خواتین رہ گئی ہیں کہ آپ ان کو مذہبی پروگرام دیں. میں یہ پیمرا جناب اگر تھوڑا سا کسی قادیانیوں کے حوالے سے بات ہو جائے، آپ کی کسی اور حوالے سے، تو آپ کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے. یہاں پیمرا کیوں نہیں بولتا ہے؟ کیوں نہیں یہاں ایکشن لیا جاتا ہے؟ بات اس میں یہ کہ جیسے آپ جیسی شخصیات ہیں، بیان کرتی ہیں، بتاتی ہیں. مقصد یہ کہ جب آپ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، تب کہیں جا کر لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. آج آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، پیمرا نے بھی سنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی علمیہ کی بات ہے کہ قرآن پاک کی کہ پارے بھی نہ پتہ ہوں. مطلب 30 پارے تو بچے کو پتہ ہوتے ہیں، وہ بھی نہ پتہ. تو یہ بڑا علمیہ ہے. میسوی صاحب، علمیہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عام طور پر حنیف قریشی صاحب کی بات کو کاٹتا نہیں ہوں، لیکن آج ایک طنزیہ انداز میں کاٹتا ہوں کہ جس ملک میں 6 لاکھ عطائی ڈاکٹر بنے پھرے ہوں، جس ملک کی ایئر لائن میں فیل ہونے والے پائلٹ بن کے 40 ڈگری والے ہاں فیل ہونے والے اور جعلی ڈگری، جس ملک میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر دین کا بھی بیڑا غرق ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ریٹنگ چاہیے، ریٹنگ. اور ریٹنگ کی وجہ سے لوگوں نے اپنی دنیا، آخرت، اپنی ماں، بہن، بیٹی سب کو داؤ پہ لگا لیا. اور بےغیرتی اس حد تک پہنچی ہے کہ انسان تصور نہیں کرتا کہ یعنی لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں مولانا آخر پروگرام میں جذابیت بہت، جب ہم نے بات کی جب پتہ چلا مولانا پروگرام میں جذابیت بہت پیدا ہو جاتی ہے. میں نے کہا پھر پروگرام میں جذابیت پیدا کرنی ہے تو اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کو رمضان کی کیا فکر، پھر اللہ رسول کی کیا فکر، آپ آئیے ہر چیز کو وہاں پر کر ڈالیے. تو وہ کہنے لگے مولانا آپ بڑی سخت بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعاً جو تصویریں، جو شکلیں دین کے نام پر اس وقت رمضان یا غیر رمضان میں اسلامی گفتگو کے لیے پیش کی جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قیامت میں کیا جواب دو گے؟ اور پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ اس طرح سے جن کی زندگیاں دیکھیں بہت زیادہ آیا. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں کا خیال کرو، اس لیے کہ بچوں کی استانی یا بچوں کی معلمہ جو ہے اس کے اخلاق بچوں میں اثر کر جاتے ہیں. ٹھیک، اب جہاں استانی اور معلمہ دن میں کتنی دیر کلاس میں ہوتی ہے اس کا اثر آ جاتا ہے، تو ٹیلی ویژن پہ آنے والی ان خواتین کا اثر ہماری بچوں پہ کتنا آتا ہوگا اور کتنا ماحول خراب ہوتا ہوگا. یہ اللہ اور رسول سے ڈرنے کی ضرورت ہے. مسجدوں کو بند کرنے والوں، مسجدوں کی نماز جمعہ پہ پابندی لگانے والوں، یوم علی کی پہ پابندی لگانے والوں، اور سب نماز کیا کہتے ہیں عید پہ پابندی لگانے والوں، تم نہیں دیکھتے ہو کہ ٹیلی ویژن پہ اس وقت کس طرح سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ وہاں پر کیوں تم نہیں آتے؟ تم کو کورونا کا ڈر ہے، بچے بے دین ہو جائیں گے، خدا نخواستہ دین سے نکل جائیں گے، اس کا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پلیٹ فارم سے ایک اچھی گفتگو ہونی چاہیے. اور اتفاقاً آج ہی وہاں پر باتیں ہو رہی تھی کہ پروگرام میں اصلاح معاشرے کی باتیں نہیں آ رہی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. بہت شکریہ. قاری خلیمان جاوید صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا اور ایسے لوگ آئیں گے کہ علماء تو اٹھا لیے جائیں گے اور زمام اقتدار اور یہ علم کے مسائل اور فتوے ایسے لوگوں کے پاس لے جائے جائیں گے
جو فَأَضَلُّوا فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں جابر گے بن عبداللہ کی روایت ہے جی، اور اس طرح دوسروں کو بھی خراب کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں علم جو اٹھایا جائے گا وہ اسی طرح اٹھایا جائے گا، علماء کی قدر ختم کر دی جائے گی، علماء کی قدر گوا دی جائے گی، اور ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ خود بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو انہی عزائم کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے تاکہ اسلام کی تذلیل ہو اور اسلام کو نیچا دکھایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام تو اتنی سستی اور آسان چیز ہے کہ یہ تو ہر کوئی پڑھا ہوا ہو، کوئی نہ پڑھا ہوا ہو تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ اس کی ویلیو گرانے کے لیے اس طرح کی مہم باقاعدہ چلائی جا رہی ہے اسلام کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں وہ چینل بھی یقیناً خوش نصیب ہوں گے جو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور وہ اینکر بھی خوش نصیب ہوں گے، وہ علماء بھی خوش نصیب ہوں گے جو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنا جو لوگ قرآن مجید کو جتنا اونچا کریں گے اللہ ان قوموں کو اتنا ہی اونچا لے جائے گا، اور جو قرآن کو نیچا کریں گے اللہ ان قوموں کو بھی نیچے لے جائے گا۔ بالکل جی حضرت زبان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا ڈر ہے، ایک یہ ہے کہ قرآن ہر ایک کے سامنے کھل جائے، یعنی ہر آدمی اپنی عقل اور تخیلات کے گھوڑے اس پر دوڑائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اپنی تعویلات اور اپنی جسٹیفیکیشن کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی تحریف کی لیکن وہ لفظی تحریف تھی، آج ہم مانوی تعریف کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے علوم پر ہر آدمی اپنی جو ہے وہ اندازے اور تخمینے لگا رہا ہے۔ جیسے علماء نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں اگر کسی کو انجینئر بننا ہے تو وہ میڈیکل کالج نہیں جائے گا، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ انجینئرنگ کالج نہیں جائے گا، ہر ایک کے لیے ایک شعبہ اسپیسیفک مقرر ہے۔ کوئی آدمی سبزی خریدنے کے لیے کپڑے والے کے پاس نہیں جاتا، کپڑا خریدنے والا سونار کے پاس نہیں جاتا، سونا خریدنے والا لوہار کے پاس نہیں جاتا، جوتے میں گانٹ اور سلائی کرنے والا ہیئر ڈریسر کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن دین کو اتنا مظلوم اور بیچارہ بنا لیا ہے کہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو مسلم بنا، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایثار ہے، اخلاص ہے، رمضان تو احساس ہے، مفلس کی ہے امید نو، دل کی صدا پیارا رمضان، پھر آ گیا پیارا رمضان۔ پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور چونکہ اب جلدی جلدی میں سوالات کر دیں۔ ایک سوال مجھے ابھی ہمارے علی رضا صاحب ہیں، ان کی کال آئی تھی، انہوں نے پوچھا کہ پوچھ لیں میزبی صاحب سے پوچھ لیں کہ میزبی آپ یہ بتا دیجیے کہ روزہ جو کہ ظاہر کہ اہل تشیع دیر میں افطار کرتے ہیں، کب تک کر سکتے ہیں؟ دیر کتنی دیر ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں، یا خون نکل جائے؟ دونوں بات۔ ایک بار پھر وقفے سے آئے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ عین جو واقعی غروب ہے اس پہ ختم ہو جاتا ہے،
اس کے بعد آپ نہ کھائیں آپ نہ پئیں آپ کی مرضی ہے. کوئی روزے کی نیت تو کنٹینیو کرے تو وہ روزہ اس کا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگلے دن صبح سے اس کا اتصال صحیح نہیں. اچھا اچھا, ورنہ اگر رات 2 بجے 3 بجے بھی کسی نے کچھ کھا لیا اس میں کوئی حرج نہیں. یہ نیت نہیں کر سکتا کہ میں روزہ کنٹینیوس بھوک کے ساتھ رکھتا ہی رہوں گا, یہ ہو بھی نہیں سکتا اور فطری بھی نہیں ہے. تو جیسے ہی غروب ہوتا ہے ہمارے ہاں تمام فقہاء نے کہا کہ روزہ خود بخود کھل گیا. صحیح. اب وہ کھائے اس وقت نہ کھائے اس کی مرضی ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں. جہاں تک بلڈ ڈونیشن کی بات ہے یا خون نکلنے کی بات ہے, اگر بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی اور خصوصاً کسی کی جان بچانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. اچھا اچھا, ایک سوال میں بھی کر لوں. جی کر لیں. وہ یہ کہ اگر روزہ کھل گیا سورج چھپتے ہی تو پھر سارے کے سارے آپ کی جماعت والے جتنے ہیں وہ آخر 15 منٹ بعد کیوں کھانا شروع کرتے؟ آپ بھی کوئی نہ کوئی چیز نکال کر. دیکھیں کل جو گفتگو ہوئی نا, ہمارا شاید سحر میں گفتگو ہوئی, ہمارا روزہ غروب واقعی کے ساتھ ہوتا ہے, نہ صرف سورج کے چھپنے سے. اور اس کی نشانی معصومین علیہ السلام نے بتائی ہے کہ جب سورج ڈوب رہا ہو تو مشرق سے ایک ریڈنس آتی ہے, وہ جب آپ کے سر سے گزر جائے وہ 15 منٹ تو نہیں لیکن 7-8 منٹ کے بعد ہوتی. ٹھیک ہے, تو روزہ اس وقت ہمارا. اچھا, اس میں بنیادی طور پہ اعتراض کیا, ایسے پوچھ رہا ہوں میں, ایسے اپنے نہیں, اعتراض یہ تھا کہ جیسے بیسوی صاحب نے شروع میں جو باتیں کی وہ ساری ہم سب سے ملتی جلتی بات تھی. ہاں, تو پھر یہ تھا کہ چلو ایک بندے کا دل نہیں چاہ رہا, نہیں کھا رہا, وہ ایک الگ بات سمجھ میں آتا ہے. پوری کی پوری برادری 15 منٹ تک انتظار کر رہی ہے, تو اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کا صبح ہم نے جواب دیا. فلسفہ میں سمجھ فلسفہ بتا رہے نا, بتا دیں. میں پھر عرض کروں, صبح تھوڑا پروگرام دیکھ لیں گے اچھا رہے گا. اصل میں آپ صبح والا پروگرام نہیں دیکھتے نا, میں آپ کو صبح بلانا شروع کر رہا ہوں. آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نہیں. آپ نے اتنا برجا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اپنی جگہ دے سکتا ہوں. صحیح. اچھا ایسا کرتے ایک ہفتہ میں آپ میں نے عرض کیا کہ افطار کا وقت ہمارے ہاں غروب آفتاب ہے, لیکن ہمارے نزدیک غروب آفتاب جب واقعاً جس کو کہا جائے سورج غروب ہو گیا, صرف قرص کا غائب ہونا نہیں. اگرچہ کہ فقہاء میں گفتگو ہے کہ غیاب قرص جو ہے وہ ملاک ہے یا نہیں, غروب واقعی ملاک ہے. جیسے آپ کے یہاں غیاب قرص ملاک, ہمارے یہاں غروب واقعی ملاک. اس کے لیے ہم 7-8 منٹ احتیاط کرتے ہیں. اب ہمارے کیلنڈرز بنانے والے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو ذرا زیادہ کر دیتے ہیں, اس میں ان کی مرضی ہے. نماز فجر کی بھی بالکل وقت وہی ہے, صرف ہم 3-4 منٹ پہلے احتیاطاً بند کرتے ہیں اور 3 منٹ. لیکن یہ احتیاط بہت زیادہ ہے. احتیاط بہت زیادہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ذرا فتح سبحان صاحب وہ کہیں گے کہ مجھے وقفے میں دے آتے ہیں. آخری جملہ, حضور اکرم نے فرمایا کہ اخو کا دینو, آج قاری صاحب سارا ٹائم لینے کے چکر میں, تمہارا دین تمہارا بھائی ہے, اس لیے اس کے لیے احتیاط کر لو, بہتر ہے. اس لیے ہم ذرا احتیاط کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل کرتی رہے گی. سحری میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھاتا رہیں, لیکن بالکل رات سے سحری کی نیت سے نہ کھائے, سحری سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے کچھ کھا لے. اور افطاری میں تعجیل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہو اور ہم نے جلدی میں کھجور منہ میں ڈال لی, بلکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے, مکمل اطمینان ہو جاتا ہے نقشوں کے اعتبار سے, تو اس کے بعد ہم کھجور کو مطلب یہ کہ منہ میں ڈال لیں. میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ لوجیکلی اگر اس کو ہم دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں جو روزے کا ڈیوریشن تھا, اگر ہم اس میں تاخیر کر رہے ہیں, نیت ہماری یہ کہ جی روزے کا وقت ختم ہو گیا, روزہ ہمارا کنٹینیو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کھا رہے, تو ہم یہ مشابہت کر رہے ہیں, اس روزے کے ڈیوریشن اور ٹائم کو بڑھا رہے ہیں. اسی لیے ہمیں اذان کے بعد افطار میں تعجیل کرنی چاہیے تاکہ یہ مشابہت نہ ہو اور شک نہ ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میزبی صاحب ساری جلدی سے کرتے ہیں, یہ لاہور کو فالو کرتے ہیں, اور افطار اتنی دیر میں کرتے ہیں کوئٹہ کو فالو کرتے ہیں. بس تاکہ مسئلہ ختم. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسے انہوں نے میسمی صاحب نے کہا یہ ان کا اپنا فقہ جعفریہ کا کوئی سلسلہ ہے, ہم اس پر ہمارا کوئی تنقید نہیں ہے. فقہ حنفی یا ہمارا جو فقہائے کرام ہیں ان کے نزدیک یہ جان بوجھ کر آپ تاخیر نہیں کریں گے,
یعنی آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ بعض اوقات تو آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے بھی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی افطاری ہو گئی ہے، لیکن جان بوجھ کر پھر آ گیا پیارا رمضان. مفتی صاحب دعا البتہ فرما دیجیے. سوال سارے پھسپھسے سے آ رہے ہیں، اس میں مزہ نہیں آ رہا. کیا آ رہے، کیا دوبارہ بتا دیں. یہ اردو کا ایک خاص لفظ ہے، یعنی سوالات جو ہیں وہ پھسپھسے سے سوالات، اچھا، یعنی ان میں جان نہیں ہوتی. یہ اصل میں آپ حمود کو کہیں کہ یہ ٹیلی فون پہ نہیں بیٹھ رہا. اچھا ہاں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. مفتی صاحب دعا بھی کرا لیں تاکہ پھر اس کے بعد دعا آپ قاری صاحب بھی کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، ہماری تمام عبادات کو بالخصوص ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تیری بارگاہ سے عطا کیا گیا یہ عشر رحمت ہے، یا اللہ اپنی رحمتوں کا ہم پر سایہ فرما اور ہم اپنی رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین، اپنے نبی کی ذات والا صفات کے وسیلے سے، آپ کی اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کرام کے وسیلے سے ہماری اس ارض پاک پاکستان کو محفوظ فرما. یا اللہ، اس وقت جو پوری دنیا میں عوام لوگ پریشان حال ہیں کرونا کے اس وائرس کی وجہ سے، الہی تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو چاہے تو پل بھر میں سب کی بگڑی کو بدل دے. اے کائنات بنانے والے رب، اپنے نبی کی اس پیاری پیاری صورت کا واسطہ اور صدقہ، یا اللہ کریم، تمام اقوام عالم بالخصوص تمام دنیا کے مسلمانوں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ، اس وقت یہ جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی غیر شرعی حرکت ہوئی ہو، اس کو معاف فرما. ہماری اس پوری ٹیم پہ اپنا فضل فرما. ایکسپریس چینل کو ترقیاں عطا فرما. محترم ہمارے میزبان جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب. میں یہ پھسے والے سوالات کا چکر ابھی صحیح کرواتا ہوں تاکہ کل سے اچھا ہے. یہ وقفہ دیتے ہیں، وقفے کے بعد کراچی کی پھر آ گیا پیارا رمضان. میرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب.